اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا۔ اصل یہودی جو تھے وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور عیسائی جو ہے بیت اللحم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت اللحم اس گھر کو کہتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی حضرت مریم کے بطن سے، وہاں پر گھر بنایا گیا اور اس کی طرف منہ کر کے عیسائی نماز پڑھتے۔ دونوں کے بیچ کا راستہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تم کو ایک معتدل امت ہم نے چونکہ بنایا ہے۔ معتدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کسی چیز کو بڑھا کر کے بھی نہ پیش کرے، بہت زیادہ کسی چیز کو گرا کر کے بھی نہیں۔ جیسے عیسائیوں میں تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانے، اتنا مانے کہ خدا کا بیٹا بنا دیا، بہت بڑھا دیا۔ اور یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ اتنا گرا دیا کہ کتنے انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو ایک تو نبی کو بیٹا مان دیا اللہ کا، اور دوسری قوم نبی کو قتل کر رہی۔ مسلمانوں کو کہا گیا کہ بیچ والی جو امت ہے نا وہ ہم تم کو بنا رہے ہیں، اگر یہ نبی کو نہیں مانیں گے تو قتل بھی نہیں کریں گے، اور مخالفت بھی اس انداز کی نہ کریں گے جو یہودیوں نے کیا تھا۔ تو امت وسط بنایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں کے لیے۔ اس امت کو پوری انسانیت کے لیے گواہ بنایا گیا۔ اس کا دو مطلب مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث میں ہے، باضابطہ تو اس کی تفصیل ہے بخاری شریف کی حدیث میں، کہ جب پوری انسانیت اللہ کے ہاں سارے لوگ اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اس امت سے پہلے کی امتیں جو گزری ہوگی تو وہ لوگ یہ انکار کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے، اور انبیاء کرام جو ان کے ہوں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ہم تو جا کر کے تبلیغ کیے تھے، اور ان کی قوم جو ہوگی انکار کرے گی کہ میرے پاس کوئی نبی آپ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر کے آنے والا نہیں تھا، پیغام لے کر کے نہیں آیا، اس لیے ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں گے۔ تو یہ امت جو ہے نا امت محمدیہ، یہ کہے گی کہ نہیں اللہ، ان لوگوں کے پاس آپ کے نبی گئے تھے۔ تو ہوگا بھائی آپ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، آپ تو بعد میں آئے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی گئے تھے؟ آپ نے دیکھا کہ آپ گواہی دے رہے ہیں۔ تو یہ امت بولے گی کہ ہم تو اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن ہمارے نبی نے وحی کے ذریعے ہم کو بتلایا، آپ کے پاس جو وحی آتی تھی ہمارے نبی کے پاس، تو ہمارے نبی نے یہ بات بتلایا کہ اتنے انبیاء کرام آئے ہیں اور فلاں فلاں قوم کے پاس وہ نبی گئے ہیں، اور ہم اپنے نبی کی بات پر اپنی جان سے بھی زیادہ یقین رکھتے ہیں، اپنی دیکھی ہوئی بات سے بھی زیادہ اپنے نبی کی جو بات ہم تک پہنچی اس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ یقین کے ساتھ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی ان قوم کے پاس، ان قوم کے لوگوں کے پاس گئے تھے۔ جب یہ بات امت محمدیہ کے لوگ بولیں گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے یہ بات ان لوگوں کو بتلایا تھا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امت کے پاس گئے تھے انبیاء، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے لیے گواہ بنے۔ تو یہ پہلے کے تمام لوگ کے لیے گواہی دیں گے اس امت کے لوگ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے گواہی دیں گے۔ ایک مطلب تو یہ ہے۔ دوسرا مطلب کچھ لوگوں نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو امت ہے نا، اس امت کے ذمے پوری انسانیت کو دعوت دینے کا فریضہ رکھا گیا ہے، کہ اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے یا زبانی طور پر قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہوں گے تو اس امت کا فریضہ ہے کہ وہ ان کو دعوت دے، اسلام کی طرف لاوے۔ اس لیے یہ پوری امت کے اوپر کیا ہے؟ گواہ ہے، انسانیت کے لیے گواہ ہے یہ امت۔